السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ بار بار اللہ سے پوچھتے رہتے ہیں، وہ خاموش نہیں رہ پاتے، ان کے دلوں میں سوال اٹھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یا اللہ میں ہی ہوں، یا اللہ اتنی دیر کیوں، یا اللہ راستہ کہاں ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سوال کرنا کمزور ایمان کی نشانی ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ وہ سوال سنتا ہے جو دل کی گہرائی سے نکلتا ہے، اور وہی سوال اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ بندہ زندہ دل رکھتا ہے۔ یہ لوگ خاموش نہیں ہوتے، یہ اندر ہی اندر جلتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، مگر اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ یہی لوگ عام نہیں ہوتے۔ اللہ ہر کسی کو نہیں آزماتا اور ہر کسی سے سوال بھی نہیں کرواتا۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ خود بے چینی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ بندہ تلاش کرے، گرے، پھر اٹھے اور آخر کار وہاں پہنچے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ جب انسان بار بار پوچھتا ہے تو دراصل وہ اللہ سے تعلق مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بندہ شکوہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اپنے درد کو رب کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ اسے خاموشی میں تربیت دیتا ہے۔ راستے بند کیوں ہو جاتے ہیں؟ تاکہ بندہ غیر ضروری سہارے چھوڑ دے۔ لوگ دور کیے جاتے ہیں تاکہ بندہ صرف اللہ کو دیکھے۔ دل کو توڑا جاتا ہے تاکہ اس میں غرور باقی نہ رہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ سوچتا ہے کہ شاید میں ناکام ہو گیا ہوں، شاید میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، شاید اللہ ناراض ہے۔ مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کو عام زندگی سے نکال رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ بار بار سوال کرتے ہیں وہی لوگ بعد میں دوسروں کے لیے جواب بنتے ہیں۔ جو خود اندھیروں سے گزرتے ہیں وہی روشنی بانٹنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اللہ کسی کو اس وقت تک خاص کام نہیں دیتا جب تک وہ خود ٹوٹ کر بکھر نہ جائے، کیونکہ جو ٹوٹتا نہیں وہ سنبھل نہیں سکتا، اور جو رویا نہیں وہ کسی کے آنسو نہیں سمجھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خاص لوگ عام راستوں سے نہیں گزرتے۔ ان کی زندگی میں دیر بھی ہوتی ہے، درد بھی اور تنہائی بھی، مگر یہی چیزیں انہیں مضبوط بناتی ہیں۔ جب بندہ بار بار اللہ سے پوچھتا ہے تو اللہ اس کے اندر ایک امانت رکھ دیتا ہے۔ وہ امانت کبھی دعا کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی صبر کی صورت میں، اور کبھی کسی آنے والے بڑے کام کی صورت میں۔ اکثر لوگ راستے میں ہی رک جاتے ہیں، مگر جو پوچھتے رہتے ہیں وہ آخر تک چلتے ہیں۔ اور ایک دن وہ لمحہ آتا ہے جب اللہ خود جواب دیتا ہے، الفاظ میں نہیں، حالات بدل کر، دل کو سکون دے کر اور راستہ کھول کر۔ تب بندہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ ہر سوال، ہر آنسو، ہر انتظار کسی خاص مقصد کے لیے تھا۔ کچھ لوگ خاموش نہیں رہ پاتے، ان کا دل سوالوں سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، مگر دماغ چلتا رہتا ہے۔ وہ بار بار اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ میرا قصور کیا ہے؟ یا اللہ سب کو مل گیا، مجھے ہی کیوں نہیں؟ یا اللہ آخر کب؟ دنیا انہیں کمزور سمجھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، یہ بہت سوال کرتا ہے، یہ اللہ کے فیصلوں پر صبر نہیں کرتا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ اللہ اپنے دلوں کو خود سوال دیتا ہے۔ ہر سوال بغاوت نہیں ہوتا، کچھ سوال دراصل تعلق کی نشانی ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے پوچھنا چھوڑ دے وہ دراصل اللہ سے دور ہو جاتا ہے، مگر جو پوچھتا رہتا ہے وہ رشتہ توڑتا نہیں، وہ جڑا رہتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو بے چین
نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ہنستے رہتے ہیں، زندگی آسانی سے گزار لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہر آسائش کے باوجود اندر سے خالی رہتے ہیں۔ یہ خالی پن یوں ہی نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کسی خاص سفر پر لے جانا چاہتا ہے۔ اس سفر میں سکون کم اور سوال زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بار بار ٹوٹتے ہیں، کبھی رشتوں میں، کبھی امیدوں میں، کبھی اپنے ہی خوابوں میں، اور ہر ٹوٹنے کے بعد وہی سوال دوبارہ اٹھتا ہے، یا اللہ آخر کیوں؟ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جہاں عام لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر خاص لوگ رک جاتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اللہ انہیں فوراً جواب نہیں دیتا، کیونکہ جواب دے دینا مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ انہیں اندر سے بدل رہا ہوتا ہے، ان کی سوچ، ان کا دل، ان کا ظرف وسیع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جو شخص خود درد سے نہ گزرا ہو وہ کسی اور کے درد کو بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور اللہ خاص کام ہمیشہ انہی لوگوں سے لیتا ہے جو دوسروں کے درد کو سمجھ سکے۔ اس لیے ان لوگوں کی زندگی میں خاموش مرحلے آتے ہیں، ایسے مرحلے جہاں دعا بھی زبان سے نہیں نکلتی، صرف آنسو بہتے ہیں، اور انہی آنسو میں اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ناراض ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ انہیں سن رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ کب تک مجھ سے جڑا رہتا ہے۔ اللہ انہیں دنیا سے تھوڑا الگ کرتا ہے تاکہ وہ دنیا کے شور میں گم نہ ہو جائیں، اکیلا کرتا ہے تاکہ وہ اپنی آواز پہچان سکے، اور دیر کرتا ہے تاکہ جب عطا ہو تو سنبھالی جا سکے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب بغیر کسی اعلان کے حالات بدلنے لگتے ہیں، دل میں عجیب سا سکون اترتا ہے۔ وہی سوال جو برسوں تڑپاتا رہا خاموش ہو جاتا ہے۔ تب بندہ سمجھتا ہے کہ میں جس جواب کا انتظار کر رہا تھا وہ الفاظ میں نہیں تھا، وہ تو اس تبدیلی میں تھا جو میرے اندر آ گئی۔ یہی لوگ آگے چل کر دوسروں کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ ان کی باتوں میں وزن ہوتا ہے کیونکہ وہ کتابوں سے نہیں، زندگی سے سیکھ کر آئے ہوتے ہیں۔ دل کو جھنجھوڑ دینے والا سوال، خاموشی، ہلکی آواز، آہستہ جملے، ایسا محسوس ہو کہ سننے والا خود سے بات سن رہا ہے۔ یہ احساس دلایا جائے کہ سوال کرنا کمزوری نہیں۔ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جو بار بار پوچھتے ہیں؟ ان کے دلوں کی بے چینی، ان کی راتوں کی جاگ، ان کی تنہائی میں رونا۔ لوگ انہیں غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ لوگ صبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ سوال کو ایمان کی کمی کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ دل کا سوال اللہ سے تعلق کی علامت ہے۔ ہر دل کو سوال کیوں نہیں ملتا؟ اللہ کن دلوں کو بے چین کرتا ہے؟ یہ بے چینی دراصل انتخاب کی پہلی علامت۔ دعا ہے مگر جواب نہیں، آنکھوں میں آنسو ہے مگر الفاظ نہیں۔ اللہ کا خاموش رہنا اصل میں تربیت، دل کو آہستہ آہستہ بدلنے کا عمل۔ کیوں امیدیں ٹوٹتی ہیں؟ یہ بندش سزا نہیں بلکہ صفائی ہے۔ اگر تم آج بھی بار بار اللہ سے پوچھ رہے ہو تو مایوس نہ ہو، اللہ تمہیں کسی خاص کام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اگر آپ آج بھی بار بار اللہ سے پوچھ رہے ہیں تو گھبرائیں نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو اپنے رازوں کا آمین بنانے والا ہے، کہ اللہ آپ کو عام نہیں رکھنا چاہتا، خاص رکھنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔